سائیکالوجی کہتی ہے کہ محبت اور نفرت ایک ہی کوائن کے دو حصے ہیں. جہاں پہ محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نفرت بھی زیادہ ہوگی اگر کچھ ہو جائے. ہر جرم کے پیچھے یا محبت نکلتی تھی یا ہر جرم کے پیچھے کوئی نفرت نکلتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایک محاورہ اردو میں کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں all is fair in love and war. اب میں نے اس محاورے کو کسی اور طریقے سے سمجھا ہوا تھا، لیکن ایک پچھلے کچھ عرصے میں ایک ٹویٹ میری نظروں سے گزرا. ایک خاتون نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ محاورہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت کچھ جسٹیفائی کرتے ہیں. مثلا اس نے کہا کہ کلنگ، دنیا میں بہت سی کلنگ ہو رہی ہے اور لوگ ایسڈ تھرو کر دیتے ہیں، اور اسی محاورے کی وجہ سے. میں حیران ہوا کہ یار یہ اس محاورے کی وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اٹ ٹک می اے وائل کہ انڈرسٹینڈ کروں کہ اچھا یار وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو میں دیکھوں تو صحیح اس میں ایک اور پہلو کیا نکلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پرسیپشن کا پہلو یہی تھا کہ ہمیں یہ محاورہ کسی اور طریقے سے پڑھایا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ محبت اور جنگ میں جو بھی کرو گے وہ جائز ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا محبت، یعنی کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ محبت اور جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یو شوڈ بی اویئر آف اٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محبت یا جنگ میں کچھ بھی کر دیں اور کہیں دیکھیں جی محبت اور جنگ میں سب کچھ ہی ہو سکتا ہے تو ہم نے بھی کر دیا. تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ. تو یہ میرا خیال ہے بعض دفعہ محاورے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، محاورے کو سمجھنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر آپ خود دیکھیں کہ اکثر اوقات آپ کو جب یہ میڈیا میں آپ چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی لوگ کر دیتے ہیں جنگ میں، محبت میں، نفرت میں. ابھی تو میں بلکہ پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ یہ دو جو چیزیں ہیں نا، ایک دو ایموشنز کا ذکر ہو رہا تھا، محبت اور نفرت. انہوں نے کہا محبت اور نفرت ایک ہی کوائن کے دو حصے ہیں. اب یہ میں آپ کو یہ جو محاورہ ہے یہ تو پرانا محاورہ ہے، لیکن میں آپ کو اس کی ماڈرن سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں. سائیکالوجی کہتی ہے کہ محبت اور نفرت ایک ہی کوائن کے دو حصے ہیں. جہاں پہ محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نفرت بھی زیادہ ہوگی اگر کچھ ہو جائے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ بنیادی طور پہ یہ محاورے میں محبت اور جنگ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کے اندر بھی لوگ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. when they are in love آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، they can do anything. اللہ معاف کرے غلط کر رہے ہیں، لیکن میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو کرمنل سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کیس کے اندر سب سے پہلے یہ ٹریس کرے کہ کوئی محبت کا یا اس کا نفرت کا کیس تو نہیں ہے. مثلا اگر آپ کو لگے کہ جی ایک گھر میں ایک بندہ مرا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے گھر میں رہنے والے کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی. یا آپ کو لگے کہ کوئی تھرڈ بندہ مر گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مرا ہے ان کا درمیان میں کوئی کامن فرینڈ تو نہیں تھا، کوئی محبت کا کیس تو نہیں تھا جس نے کسی سے جالس ہو کے مار دیا. تو یہ اگر آپ ہم بچپن میں نا وہ اردو ڈائجسٹ کے اندر آتی تھی احمد یار خان کی کہانیاں سچی ہوا ہے. پاکستان بننے کے وقت وہ ایک پولیس انسپیکٹر صاحب تھے، تو وہ بڑی سائیکالوجی کی وہیں سے سائیکالوجی کا شوق پڑا تھا. تو اس نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہوتے تھے کہ جب تفتیش کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آلموسٹ ہر جرم کے پیچھے یا محبت نکلتی تھی یا ہر جرم کے پیچھے کوئی نفرت نکلتی تھی. تو بنیادی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے کان کھڑے کر لو. اگر تمہیں کہیں لگے کہ جناب ایسی کوئی بات آ رہی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو یہ سب سے پہلے رول آؤٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو بچ کے
آپ بچیں اور دوسروں کے لیول کے اوپر بھی جا کے جب تحقیق کریں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے. یہ جو میں سائیکالوجی کی بات کر رہا تھا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بہت اسٹرانگ فیلنگز ہیں محبت کی, وہ جب ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو وہ بہت اسٹرانگ فیلنگز بن جاتی ہیں نفرت کی, جس سے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ تعلق بنایا کہ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین رومانس یا لو اینڈ ہیٹرڈ. اس کے بعد سائنسدانوں نے اس کی ہیٹ کی فزیکل نیچر کو سمجھنے کے اوپر ریسرچ کرتے گئے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو نروس سسٹم کے جو سرکٹس ہیں برین کے اندر جو کہ ذمہ دار ہیں آپ کے یہ اس ایموشن کے, نفرت کے, وہ وہی ہیں جو کہ رومانٹک لو میں بھی یوز ہوتے ہیں. اب یہ سائنٹیفک, یہ سائنس ہوگی, وہ سائیکالوجی تھی, اب یہ سائنس ہو گئی کہ جناب برین کے وہ سرکٹس جو نفرت میں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ انٹینس محبت میں بھی وہی, یعنی اس کا مطلب آپ کا ریشنلٹی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے وہی سرکٹ ایکٹیویٹ ہو گئے جب نفرت میں ہے, اور وہی ایکٹیویٹ ہو گئے جب آپ محبت میں ہیں. آلدو انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ محبت اور نفرت جو سی ہیں یہ پولر اپوزٹس ہیں, لیکن سرکٹس کا تعلق ضرور ہے. یہ جو فائنڈنگ تھی یہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ایکسٹریم بیہیویئر دونوں میں کیوں ہو سکتے ہیں, جو کہ اس محاورے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ جو ایکسٹریم بیہیویئر کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ سائیکالوجی بھی بتا رہی ہے اور آپ کو سائنس بھی بتا رہی ہے کہ برین کے وہ سرکٹس جو ہیں وہ جو ایکسٹریم بیہیویئر کرواتے ہیں وہ محبت کے وقت بھی اور نفرت کے وقت بھی دونوں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی ایک ریسرچ جو سی تھی یہ یونیورسٹی کالج لندن کے ایک پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو دونوں بیہیویئر ہیں یہ ہیروئک ہوتے ہیں, ہیروئک یعنی کہ ہیرو والے بھی ہوتے ہیں اور ایول بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو آپ ہیرو ہو گئے, اور اگر آپ نفرت کر رہے ہیں تو آپ ڈیول بن جاتے ہیں, جب آپ ایول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی سچویشن کے اندر ایک انسان کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ محاورہ آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے یا اپنی زندگی میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے, کہ جی بچوں کو یہ پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو ایز پیرنٹس کہ اگر وہ بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے, کچھ اور بھی کر سکتا ہے, چوری بھی کر سکتا ہے. تو کہیں جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کو لگے کہ ہو رہی ہے, کوئی بیہیویئر میں اس کو کچھ نظر آ رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار انہی میں سے کوئی نہ کوئی فرسٹ آف آل آپ کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ محبت یا نفرت کا کوئی کیس نہیں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے, ایسے جھوٹ بولتے ہیں, اس وقت نعوذ باللہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. نفرتوں کے اندر ایسے جھوٹ بولتے ہیں, ایسے الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار جس بندے سے گواہی لے رہے ہو کہ وہ بھی کہیں انہی کیٹیگری میں تو نہیں چھپا ہوا کہ گواہی لینے والا یا نفرت میں ہے یا محبت میں ہے. تو صاف طرح محبت والا کسی اور طرح کی گواہی دے گا, نفرت والا اس شخص کے اپنی نفرت کی وجہ سے کسی اور طرح کی گواہی دے رہا ہوگا. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے جو دماغ کا وہ حصہ جو کہ ججمنٹ اور ریزننگ کرتا ہے, محبت میں اور نفرت میں وہ حصہ افیکٹ ہو جاتا ہے, ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ محاورہ یہ کہہ رہا ہے کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار, کیونکہ جو حصہ جس نے ریزننگ اور ججمنٹ کرنی ہے, جو میں نے ابھی پچھلے اس پہ کافی بات کی ہے پروگرام میں ماس سائیکوسس کے حوالے سے, کہ یہ وہ دونوں ہجانی کیفیات ہیں جس میں انسان کچھ بھی کرنے کی پہ ممکنات میں ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ججمنٹ اور ریزننگ جو سی ہے ٹوٹلی ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, وہ ارریشنل قسم کی حرکتیں اور بیہیویئر کر سکتا ہے. تو یہ ہے جناب آل از فیئر ان لو اینڈ وار کے اصل معنی, یا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اس کے اصل معنی. جزاک اللہ, اپنا دھیان رکھیے گا.